مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7690۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی، صحیح مسلم کے اندر بھی۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی جنازہ، کہ جو شخص بھی نماز جنازہ پڑھے، کوئی بھی، فلہ قیرات، تو اس کے لیے ایک قیرات کا ثواب ہے۔ اب قیرات کی وضاحت آخر میں کی گئی۔ اور ومن تبعہا حتی یقضی دفنہا، اور پھر وہ جنازے کے ساتھ گیا یہاں تک کہ اس نے دفن کیا، دفن کروایا، اس وقت تک جو ساتھ رہا، فلہ قیراتان، تو اس کے لیے 2 قیرات کا ثواب ہے۔ فرمایا جو قیرات ہے نا، وہ یہاں کتنا ہے، وزن کتنا ہے، قیرات کتنا بڑا پیمانہ ہے، تو فرمایا بڑے کا تو حساب الگ ہے، یعنی بڑا تو الگ ہے نا قیرات، لیکن سب سے چھوٹا جو قیرات ہے وہ بھی احد پہاڑ کے برابر ہے۔ یعنی بڑا قیرات تو اس کا تو نہیں پتہ، لیکن چھوٹا قیرات جو ہے اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ یعنی اس سے معنی یہ ہوا اس سے بھی زیادہ ثواب ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کم از کم اتنا ہے کہ اگر ایک قیرات ہے تو احد پہاڑ کے برابر ہے، تو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے، یہاں تک کہ وہ دفن کرنے کے بعد جو دعا ہے اس کے بعد وہ آتا ہے، اتنا ثواب اسے ملے گا۔ اب جب یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ جنازہ پڑھ کے آئیں تو 1 قیرات کا ثواب ہے، دفن کرنے کے بعد آئیں تو 2 قیرات کا ثواب۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ابو ہریرہ سچ کہتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے افسوس کرتے ہوئے کہا، ہم نے تو بہت سارے قیرات گنوا دیے، ہم نے تو بہت سارے قیرات گنوا دیے۔ تو بنیادی طور پہ ان چیزوں کا مقصد ہوتا ہے آپ کو ہمیں ترغیب دلانا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی، جس طرح حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے اور اس کا پتہ کرنے کے لیے جانے والے کے بارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے جیسے جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے، واپس نہیں آ جاتا تب تک وہ جنت کے باغات میں۔ تو یہ مقصد کیا ہے؟ ترغیب دلانا کہ مسلمان اکیلا محسوس نہ کرے خود کو۔ اصل معاملہ یہ ہے، اصل فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا اس میں سب اکٹھے ہیں، کوئی بندہ تنہا نہیں ہے، خوشی کا معاملہ ہو تب بھی، غمی کا معاملہ ہو تب بھی۔ اس لیے فرمایا جنازہ پڑھ کے کچھ لوگ آ جائیں گے، کچھ دفن تک ساتھ جائیں گے، جو جنازہ پڑھ کے آ جائیں گے انہیں 1 قیرات کا ثواب، جو دفن تک آئیں گے انہیں 2 قیرات کا ثواب۔ پھر اس میں ایک سب سے اہم ترین معاملہ صحیح بخاری کے اندر جو آتا ہے، اس میں جو باب باندھا گیا، صحیح مسلم کے اندر بھی صحیح بخاری کے اندر بھی، اس باب کا جو ابتدائیہ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھ لیا تو تم نے اپنا حق ادا کر لیا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نماز جنازہ پڑھ کر اجازت لینا ضروری نہیں سمجھتے تھے، ہم نماز جنازہ پڑھ کر اجازت لینا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو قرآن کی تعلیم ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کے لیے کیا جائے۔ قرآن فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ کئی ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔
تو دین یہ کہتا ہے، قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ تمہارے تمام کام اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ اگر اس کا مقصد ریاکاری ہے تو قرآن نے وہ بھی بیان کیا کہ ریاکاری کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک بڑی سی چٹان کے اوپر مٹی ڈال دی جائے اور اس مٹی کو کوئی بندہ یہ سمجھے کہ بہت زیادہ زمین ہے، بارش ہوئی مٹی ساری بہہ گئی، پتھر کا پتھر ہوا۔ تو فرمایا بہت سے نیک کام کرنے والے ایسے ہیں کہ ریاکاری کی وجہ سے کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، فقہا نے مسئلہ یہاں پر بیان کیا، فقہا نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ جب عام نماز ہوتی ہے اس نماز میں سب سے بہترین صف پہلی صف، جب اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو پہلی صف سب سے بہترین صف۔ لیکن کہتے ہیں جب جنازہ پڑھنے جائے تو اس میں ریاکاری کا ڈر ہوتا کہ ہم جنازے کے بعد مل کے اپنے لیے ایک بڑا اہم سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مل کر آئیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہم آئے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ آنے بہانے اس کو ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ میں بھی آیا تھا اور میں اس موقع پہ فلاں فلاں بھی میرے ساتھ آیا تھا۔ پھر اگر اس کو نہ بتا سکیں تو پھر کسی اور کو ضرور بتاتے ہیں، وہ تو جنازہ پڑھنے گیا تھا مجھے نظر نہیں آیا وہاں پہ، میں تو پہلی صف میں کھڑا تھا، میں تجھے دیکھتا رہا۔ تو یہ ساری باتیں فقہا نے فرمایا کہ وہاں آخری صف سب سے بہتر ہے۔ یعنی آخری صف سے مراد کیا ہے کہ ریاکاری کا ڈر نہ ہو، پتہ نہ چلے کہ جی اپنا ثواب جو ہے اس کو محفوظ رکھا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، آگے آگے ہوتے ہیں، نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں خود کو، تو وہاں رضائے الہی کا حصول جو ہے اس کا تو معاملہ ختم ہو گیا، اور وہیں سے پھر سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ دفن تک بھی ساتھ جائیں، لیکن اصل معاملہ ہے اللہ کی رضا، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو اپنے تمام کام جو ہیں وہ صرف اور صرف اس بنیاد پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کے پیچھے صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔